بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سورہ فاتحہ کے اساسی اور بنیادی مضمون کو ذکر کیا گیا کہ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مضمون ہے العبودیۃ الخالصۃ للہ تبارک و تعالی، کہ عبودیت خالصہ، جس مقصد سے اس دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا، اس مقصد میں بکمالی ہی بتمامی ہی کس طریقے سے اسے انجام دے، یہ سکھانا یہ سورہ فاتحہ کا مقصد اساسی اور بنیادی ہے۔ اس سورت کے اغراض کیا ہے؟ کن اغراض کو پیش نظر رکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پہلے اور افتتاح قرآن میں لایا گیا؟ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ حجم میں اور مقدار میں چھوٹی ہے، مگر اپنے مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے جامع ترین سورت مانی جاتی ہے، جس میں اسلام کے تمام اصول، فروع اور اس کی تشریعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلام کے تمام اصول، فروع اور اس کے تفریعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والا عقیدہ آخرت، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کو شرک کی طرف لے جانے والی چیز یعنی استعانت سے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے کس طرح سے بچا جائے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ صراط مستقیم پر چل کر حاصل کر سکتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ سورہ مبارکہ تقریباً نصف مشتمل ہے کہ صراط مستقیم صرف یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کے مضامین یہ دعا پر مشتمل ہے، جس سے بندے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ التضرع الی اللہ، اللہ کی طرف انابت، رو رو کر اللہ سے مانگنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہی ماسٹر کی ہے، یہی بنیادی چابی ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ سے مانگنا، اس کے سامنے رونا، عاجزی اختیار کرنا، کہا اس کے بغیر بندے کا کوئی مسئلہ دنیا اور آخرت میں حل ہو سکتا نہیں ہے۔ صرف اسباب کے اختیار کرنے سے کام چلتا نہیں ہے۔ اس کو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں انسان گمراہ ہوتا ہے دو میں سے کسی ایک وجہ سے، تو گمراہی کے دو بنیادی اسباب کو بیان کیا گیا۔ نمبر ایک، علم کے باوجود عناد اور سرکشی کی وجہ سے، علم کے باوجود عناد اور سرکشی کی وجہ سے۔ نمبر دو، جہالت کی وجہ سے، کہ انسان ان دو میں سے کسی ایک وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ یا تو علم تو ہے مگر طبیعت میں شرارت، معلوم ہے کہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے مگر پھر بھی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ بس نہیں کرنا۔ تکبر ہے دماغ میں، خمار بھرا ہوا ہے، دل میں صفائی نہیں ہے، شیطان چالوں میں آسانی سے آ جاتا ہے، تو علم کے باوجود بھی
اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مخلوق ہے، جس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے باوجود وہ گمراہی کی شکار ہو۔ اسی لیے اللہ نے انہیں المغضوب علیہم سے تعبیر کیا، اور وہ ہے یہود، کہ ان کے پاس علم تھا مگر اس کے باوجود وہ گمراہ ہوئے۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے۔ ضلالت ایک گمراہی جو ہوتا ہے انسان علم کے باوجود، اور دوسرا انسان گمراہ ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ یہ عیسائی جو ہے یہ جہالت کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہے، اسی لیے الضالین سے عیسائی مراد ہے۔ الضالین سے کون مراد ہے؟ اسی لیے انسان علم کے باوجود جب بدمعاشی کرتا ہے تو وہ انسان لا محالہ 101% دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔ کتنے فیصد؟ 101%۔ جب انسان کی نیت اچھی نہ ہو، انسان کے ارادے اچھے نہ ہو، چاہے کتنا علم ہو، چاہے کتنی ذہانت اور فطانت ہو، چاہے کتنا مال و دولت ہو، سب کچھ ہو، مگر جہاں پر نیت میں فطور ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے توفیق اور ہدایت کے راستے کھولے جاتے نہیں۔ اور جہاں انسان کے اندر جہالت ہو اور ذرا بھی اسے جہالت کا احساس ہو جاتا ہے کہ انا جاہل، میں جاہل ہوں، جیسے ہی اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے، اللہ فوراً اس کے لیے ہدایت کے راستے میں کرتا ہے، کھولتا ہے۔ اسی لیے ایک اندازے کے مطابق ابھی 4-5 دن پہلے کی رپورٹ ہے، کم از کم ہر سال پچھلے 5 سال سے دنیا میں 3 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ 3 لاکھ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ان چیزوں کو بیان کیا گیا، اور سعید اور شقی کون ہوگے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سعید یعنی نیک بخت کون ہوں گے، شقی یعنی بدبخت کون ہوں گے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور اس چھوٹی سی صورت میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات کا رد کیا گیا، ہر قسم کے بدعات اور خرافات کا رد کیا گیا۔ ہمارے زمانے میں ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے بچنے کے لیے آدمی کو، ہمارے دورے کے ہر طالب علم کو اختلاف امت صراط مستقیم کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بالکل اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کو، کہ واقعتاً آپ نے ایسا کام کیا ہے، بڑے اعتدال کے ساتھ سمجھایا بریلویت کیا ہے، شیعیت کیا ہے، مودودیت کیا ہے، غیر مقلدیت کیا ہے، تو جتنے بھی بڑے بڑے فرقے ہیں، قادیانیت کیا ہے، ان تمام فرقوں کو آپ نے سمجھایا۔ آج فطروں کے اس دور میں اس کا سمجھنا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام فرقے باطلہ اور ادیان باطلہ، بدعات اور خرافات کی طرف بھی اس سورہ مبارکہ میں اشارہ کیا گیا۔ اسی لیے مفسرین کی بڑی جماعت کہتی ہے کہ اس سورت کا ابتدا اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہے، اس کے درمیان میں ہدایت کو بیان کیا گیا، اور اس کے اخیر میں نعمت کو بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں فَأَوَّلُهَا رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهَا هِدَایَةٌ وَآخِرُهَا نِعْمَةٌ، کہ پہلے رحمت کو بیان کیا گیا، دوسرے نمبر پر ہدایت کو بیان کیا گیا، اور اخیر میں الذین انعمت علیہم، اللہ نے نعمت کو بیان کیا۔ تو رحمت، ہدایت اور نعمت، ان تینوں کو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ گویا یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن کے لیے متن متین کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن کے لیے کس کی حیثیت رکھتی ہے؟ متن متین کی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہدایت پڑھتے ہیں تو قدوری اور جامع صغیر وغیرہ کی عبارت کو لیتے ہیں اور پھر اس کی شرح کرتے ہیں۔ گویا کہ فرماتے ہیں یہ پوری سورت ایک متن ہے، اور پورا اس کے بعد 113 صورتیں اس کی شرح۔ 113 صورتیں کیا ہے اس کی شرح۔
سورہ فاتحہ کے ابتدا اور انتہا میں مناسبت، کہ سورت کی ابتدا اور انتہا میں کیا مناسبت ہے؟ اس سورت کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا گیا اور اس سورت کا اختتام صراط مستقیم کی تفصیل سے کیا گیا۔ تو اس میں مناسبت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعریف سچے دل سے کرتے ہیں وہ انعمت علیہم میں شامل ہے۔ جو لوگ اللہ کی تعریف صدق دل سے کرتے ہیں، تعریف کا مطلب عبادت، ریاضت، سب کچھ اس میں آ گیا، وہ انعمت علیہم میں شامل ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی تعریف نہیں کرتے ہیں وہ المغضوب علیہم میں داخل ہے، وہ المغضوب علیہم کے اندر میں داخل ہے۔ تو گویا کہ اس کا پہلا اور آخری مضمون، پہلے مضمون میں کامیابی کے اصول کو بیان کیا گیا، کامیابی اور ناکامی کے، اور اخیر میں اس کے انجام کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ کیا تو تعریف کی تو انعام، نہیں کی تو سزا کے مستحق ہوں گے، ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو کر۔ اس طرح سے اس سورہ مبارکہ کے ابتدا اور انتہا میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے امتیازات، اس سورہ مبارکہ کے امتیازات، اس سورہ مبارکہ میں کل 4 امتیازی شان پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم اور جامع ترین سورت ہے، قرآن کی سب سے عظیم جامع ترین سورت ہے۔ نمبر 2، یہ سورہ مبارکہ رکن من ارکان الصلاۃ، اسلام کی سب سے اہم عبادت نماز کا اہم ترین رکن ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 3، یہ سورہ مبارکہ بدنی اور روحانی بیماریوں کے لیے بہترین رقیے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بدنی اور روحانی بیماریوں کے لیے بہترین رقیہ اور تعویذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا سورۃ الشفاء، کہ یہ سورۃ شفا ہے، جس بیمار پر دم کر کر پھونک دیا جائے اس کو بیماری چھوڑ جاتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ دیا۔ کس نے کاٹ دیا؟ بچھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھ لیا کہ بھئی یہ آپ کو کاٹا ہے، پتہ کس چیز نے کاٹا؟ تو پتہ چلا کہ بچھو کاٹ کر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس میں نمک ڈالا اور پھر اپنی انگلی ڈال کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس میں دم کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فوراً آپ کو افاقہ، آپ کے بچھو کا زہر کیا ہوتا رہا؟ جاتا رہا۔ تو اس موقع پر حضور نے کہا انہا سورۃ الشفاء، یہ کیا ہے؟ سورہ شفا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرتبہ سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ میں، تو ایک جگہ سے گزرے، ان لوگوں کا کہا کہ بھئی ہمارے پاس کھانا وانا نہیں، کچھ کھانا وانا کھلاؤ۔ انہوں نے بولا جاؤ کچھ کھلائیے۔ فَأَبَوْا وَيُضَيِّفُونَ، انہوں نے انکار کر دیا، جیسے موسیٰ اور خضر کی ضیافت سے کیا کیا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں غصہ تو بہت ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر دوڑتے آئے، کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا زہر اتارتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اتارتا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، ابھی اس کا ڈر لگے گا۔ اتر گیا تو کیا؟ کہا اگر اتر گیا تو ہم ایک بکری کا ریوڑ تم کو دے دیں گے، ہمارا سردار ہے لہٰذا بکری کا پورا ریوڑ دے دیں۔ تو گئے وہ، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کر دیا، اچھا ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ جب واپس آئے اب بکری کا ریوڑ دیا قرآن کو، نہ کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا ہم کو بھی لانا آتا ہے کیسے دکھائیں۔
ہمارے صحابہ کو نام ملتا ہے تو دیکھ کہتے ہیں بچھو کو بھیج کے کٹوائے اور پھر اس کے بعد پورا ریوارڈ نہیں پائے. تو پھر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. حضور نے کہا کہ کیا پڑھ کے دم کیا؟ بولے سورۃ. کہا انہا سورۃ الشفا. پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ بھئی مجھے بھی اس کا گوشت کھلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے تعویذ بنانے والوں کے لیے سب سے بڑا مستدل یہی ہے. نمبر 4، یہ سورہ مبارکہ اگرچہ اجمال کے ساتھ ہے مگر پورا قرآن اس کی تفصیل اور تفسیر پر مشتمل ہے. یہ سورہ مبارکہ اگرچہ اجمال کے ساتھ ہے مگر پورا قرآن اس کی تفسیر اور تفصیل پر مشتمل ہے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کے سلسلے میں معالم السور کے مصنف نے بڑی اچھی قیمتی باتیں لکھی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کے گوشت گزار ہو جائے. اچھی چیز ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ حاصل کرنا چاہیے. بہرحال تو ہمارے مصنف کا طریقہ یہ ہے کہ سورت کا نام بیان کیا، اس کے مکی ہونے کو بیان کیا، اس کے اندر 7 آیتیں اس کو ذکر کیا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو مصحف کے انداز میں لکھا اور اب آگے بیان کرتے ہیں وَتُسَمَّى أُمُّ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا مُفْتَتِحُهُ وَمُبْدِئُهُ فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ وَمَنْشَأُهُ. اب بیان کر رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں میں یہ سب سے زیادہ نام والی سورت. اس سورت کے حضرات مفسرین نے 30 نام ذکر کیے. زیادہ نہیں. کتنے نام ہیں؟ 30. 30 سمجھتا ہے نا؟ 3 اور 0 صرف کتنے ہیں؟ 30 نام. اتنے نام کسی اور سورت کے ہے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کے 30 نام. البتہ ہمارے مصنف نے اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ذکر کیا، دوسرا نام ام القرآن ذکر کیا، تیسرا نام الاساس ذکر کیا، چوتھا نام اس کا مصنف نے ہمارے ذکر کیا ہے سورۃ الکنز ذکر کیا، پانچواں الوافیہ، چھٹا الکافیہ، ساتواں سورۃ الحمد، آٹھواں سورۃ الشکر، نواں سورۃ الدعاء، 10واں تعلیل المسئلہ، 11واں سورۃ الصلاۃ، 12واں سورۃ الشفاء اور 13واں السبع المثانی. تو ہمارے مصنف نے اس سورت کے 13 اسماء کی طرف اشارہ کیا. 30 میں سے 13 جو زیادہ مشہور ہیں ان 13 کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے نام دیگر مفسرین نے مختلف انداز میں ذکر کیے ہیں جس کی تعداد 30 تک پہنچتی ہے. اب ہمارے مصنف اس کے ہر نام کے اوپر وجہ تسمیہ کو ذکر کر رہے ہیں. وَتُسَمَّى أُمُّ الْقُرْآنِ، فاتحۃ الکتاب کہہ کر چھوڑ دیا، اس کی وجہ تسمیہ بیان نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عام قرآن کو کھولتے ہی پہلے وہی آتی ہے، اس لیے کہ اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں. اس کو الفاتحہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے. نماز میں بھی سب سے پہلے کس کو پڑھا جاتا ہے؟ اسی کو پڑھا جاتا ہے. تو بعد میں کہا الفاتحہ کے معنی مضامین کو کھولنے والی. یہی سورت مبارکہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے تمام مسائل کو کیا کر دیتی ہے؟ کھول دیتی ہے. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اس کو فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن کہا جاتا ہے. اور دوسرا نام اس کا ام القرآن ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ام القرآن. کیوں؟ لِأَنَّهَا مُفْتَتِحُهُ وَمُبْدِئُهُ فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ وَمَنْشَأُهُ. اس کو ام القرآن کو کہتے ہیں. تو اس کے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ام کا لفظ عربی زبان میں
ایک استعمال ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے اور دوسرا مجاز کے اعتبار سے. حقیقت کے اعتبار سے ام کا لفظ اپنی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے والدتون کے لیے. اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس ماں کو ام کہا جاتا ہے. البتہ اس کا استعمال عربی زبان میں اصل اور بنیاد کے لیے بھی ہوتا ہے. اصل اور بنیاد کے لیے بھی ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی جڑ اور اصل کو بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں اس کو ام القرآن اسی لیے کہا جاتا ہے گویا کہ قرآن ایک درخت ہے اور اس درخت کی جڑ کی حیثیت یہ سورت ہے. اس درخت کے جڑ کی حیثیت کس کی ہے؟ اس سورت کی. جڑ کاٹ دو تو درخت باقی رہتا ہے نا، ارے درخت ختم ہو جاتا ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کے اوپر پورا مدح ہے. اسی لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کس طرح سے نازل ہوئی، کس طرح آسمان سے دروازے کھلے، فرشتے کیسے نازل ہوئے، آگے اس کی تفصیلات کیا ہو رہی ہے آ رہی ہے. چونکہ ابھی وجوہ تسمیہ پر کلام ہو رہا ہے تو فرما رہے ہیں مصنف سے لِأَنَّهَا مُفْتَتِحُهُ، کہا ایک وجہ تو اس کو ام القرآن کہنے کی یہ ہے کہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے اور بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں ہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے.